الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اجر عظیم عنایت فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کے ان مقدس دنوں میں، راتوں میں ہم بہت ساری عبادتیں بجا لاتے ہیں، لیکن ساری عبادتوں کے لیے آدمی کے دل کے اخلاص کی ضرورت ہے، اور آدمی کے اندر تقوی ہونا ضروری ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اسی تقوی کی بات سننے اور سنانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بتایا تو کہا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور یہ 40 منٹ جو باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے۔ تقوی کی بابت، تقوی کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے گزشتہ درسوں میں آپ کے سامنے بتایا تھا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تعریف ہے، الخوف من الجلیل۔ تقوی کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھے، والعمل بالتنزیل، اور قرآن کے مطابق آدمی عمل کرے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی دن کی تیاری کرے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، زاد راہ تمہارے پاس کیا ہے۔ خیر ذات سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی تقوی کی بات سننے اور سنانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں۔ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنا، آج میرے سامنے جو باتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کس موضوع پر، کن نکات پر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، میں نے اور آپ نے تقوی کا ذکر کل سنا اور آج بھی سن رہے ہیں، بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میں تقوی کیسے اختیار کروں؟ تقوی کوئی چیز نہیں کہ کہیں مل جائے میں خرید کے لا لوں، کسی دکان پر مل جائے میں خرید لوں، پیسوں سے خرید لوں۔ تقوی اختیار کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ بولیے شیخ آپ یہ تو بتائیے، یہ اسباب بتائیے، راستے بتائیے کہ تقوی حاصل کیسے کریں، ملتا کہاں ہے تقوی؟ تقوی پانے کا راستہ کیا ہے؟ تقوی، اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اللہ کا ڈر، قرآن و حدیث کے مطابق عمل، اور آخرت کی تیاری، اور اس کے لیے چاہیے آپ کو تقوی۔ تقوی یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو پہلی چیز بتایا کہ آدمی مومن ہو،
ایمان والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان ہو، اور دوسری چیز آدمی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ایمان آتا ہے تو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کو جو جتنا پہچانتا ہے اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ میں اور آپ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم پہچانتے نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جتنا پہچانتا ہے اللہ سے وہ اتنا ڈرتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے اور میرے دل میں اس وقت پیدا ہوگا جب میں اللہ کو پہچانوں گا۔ تو تقوی اختیار کرنے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے۔ کیسا ایمان؟ پختہ ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ مسجد میں ہو تب بھی، یا اپنے گھر میں ہو تب بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں ہو تب بھی، اپنے دکان میں بیچ رہے ہو تب بھی، ہر جگہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها، اگر ہر کسی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی تمہاری اس غلطی کو مٹا دے۔ تو تقوی اختیار کرنے کے اسباب ہیں، ان اسباب کو میں اور آپ اختیار کریں تاکہ میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور ایک سبب جس میں کہا گیا کہ آدمی شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دے، جن چیزوں کے تعلق سے آپ کو علم نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہو سکتا ہے حرام ہے، ہو سکتا ہے حلال ہے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس کے قریب نہ جائیں۔ اور ایک چیز جس کے بارے میں کہا کہ آدمی عبادت میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ میں ایک بات کہی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ عبادت آدمی کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگا لیتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا شغف بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک موقع آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی کی ذکر اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، جو میرے دوستوں سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اور کبھی اللہ نے کہا اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ اللہ نے اس حدیث میں بتایا مما افترضته علیہ، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں اسے بجا لائیے، اللہ کے قریب آپ ہو جائیں گے۔ ہم اس ملک میں بہت سارے صوفیاء کو، بہت سارے، جو صوفیاء کا مطلب ہر صوفی نہیں، جو صوفی دین سے الگ ہیں، صرف لبادہ پہنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ظاہری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں اپنے دل سے کرتے ہیں، ہم وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہمارا تعلق براہ راست اوپر والے سے ہے، تو مطلب ان کو رسول کی رسالت کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں،
اس حدیث میں بتایا مما افترضتہ علیہ، میرے جو فرائض ہیں، میں نے جو چیزیں فرض کی ہیں اسے بجا لائیے، اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے قریب ہوتا ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی کیجئے، اور اس سے بھی بڑھ کر نوافل کی پابندی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے قریب ہوتا ہے۔ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، سمعہ الذی یسمع بہ، سمعہ الذی یسمع بہ، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور ورجلہ التی یمشی بہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اب اگر وہ مانگے گا تو میں اسے دوں گا، اور جب وہ میرے قریب آ چکا، جب وہ ہاتھ اٹھا کر مانگے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، میں دے دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے تو متقی بننا تقوی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو بچا لانا۔ ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، صوفیہ کے نام سے ناچتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، کانپ کر گر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے بدن پر ایک طرح کی وحشت، ایک طرح کی رقت طاری ہو گئی۔ یہ سارے کے سارے دکھاوے ہیں۔ صحابہ کرام ایسی حالت سے نہیں گزرتے تھے، وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے، بڑے لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور روتے تھے، ان کے پاس ایسی حالتیں نہیں ہوتی تھیں، اور اس طرح کی حالتیں کرنے والے حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں، شیطان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت بندے کو متقی بناتی ہے، ایک راستہ ہے۔ عبادتوں میں کیا کیا ہیں؟ روزہ ہے، روزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ آدمی رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ کیسے روزہ رکھے؟ روزہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، زبان سے غلط نہ بولے، اور پھر اپنا سارا وقت سونے میں نہ گزارے، کچھ عبادتیں بجا لائے، اور آدمی روزے کی حالت میں غیبت نہ کرے، اور روزے کی حالت میں غیبت نہ سنے، اور آدمی روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور روزے کے سارے آداب کو بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے اندر تقوی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عبادتوں میں ایک عبادت قربانی کی بھی ہے، قربانی کی جاتی ہے تو بندے قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک بات بتا دی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اے لوگو، یہ جو قربانی کا جانور جو ذبح کر رہے ہو، اس کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، یہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو۔ تمہاری نیت گوشت کھانے کی ہے، یا شہرت کی ہے، یا کسی اور نیت سے تم ذبح کر رہے ہو، تو یہ ساری عبادتیں اسباب ہیں، راستے ہیں تقوی حاصل کرنے کے۔ اللہ، قربانی، نماز، روزہ، حج آدمی کرتا ہے، حج بھی ایک سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ تم توشہ لو جب حج پہ جا رہے ہو، اور سب سے بہترین توشہ حج ہے، یعنی تقوی ہے۔ حج پر جا بھی رہے ہو تو کس نیت سے جا رہے ہو؟ لوگ آپ کو الحاج کہیں، لوگ آپ کو حاجی کہیں، اس نیت سے اگر جا رہے ہو تو پھر خطرہ ہے، اور یہ آپ کا سفر، حج کا سفر مشکل ہے۔ کہا کہ خالص نیت کے ساتھ جائے، تقوی کا توشہ لے کر جائے، اور تقوی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں ہیں۔ اور کبھی یہ بات کہی کہ آدمی لوگوں کو عفو درگزر کرے، معاف کرے، یہ بھی تقوی کا ایک سبب ہے، تقوی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ آدمی متقی ہو جاتا ہے۔ چلیے، کل سے ہم نے یا پرسوں سے بہت ساری باتیں سنی، ان باتوں کو سن کر آپ کے دل میں لگا کہ تھوڑا میرے اندر، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شروع کیا تو کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن، اس کو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی کہ یہ قرآن
ہدایت ہے، سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، لیکن کس کے لیے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، چاہے مرد ہو کہ عورت، اگر وہ متقی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ان کو یہ کتاب ہدایت دے سکتی ہے، راستہ بتا سکتی ہے۔ ہاں، تو تقوی آپ کو یہ سن کر لگا کہ چلو ہم تھوڑا چیک کر لیتے ہیں کہ ہم متقی بن گئے کہ نہیں بن گئے۔ ہاں، آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ آپ اور میں متقیوں کی فہرست میں، لیسٹ میں میرا اور آپ کا نام آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتا دی۔ اب سوچ لو، یؤمنون بالغیب، یہ جو متقی تقوی والے لوگ ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان غیب پر ہوتا ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ انسین، جس کو ہمارے آنکھوں نے نہیں دیکھا، وہ غیب ہے۔ عذاب قبر غیب ہے، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ میرے نبی نے جن باتوں کو بتایا ان باتوں کو ہم مانتے ہیں۔ میرے نبی نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں فرشتے آتے ہیں، اور وہاں کوئی مونس، کوئی آپ کا یہ نہیں ہوگا جو آپ کو تسلی دے قبر میں، وہاں آپ کا تقوی کام آئے گا۔ اللہ اکبر، شروع کیجئے، اس کو اپنانے کی فکر کیجئے، تلاشیے، اس کو کھوجئے کہ کہاں ہے وہ تقوی، تاکہ میرے قبر میں وہ تقوی میرے ساتھ رہے۔ جب منو مٹی کے نیچے مجھے دفن کر دیا جائے گا، شاید آج تک کوئی ایسا بیٹا نہیں رہا کہے کہ ابا جان اکیلے ہیں، چلو کچھ دیر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی ٹھہرا بھی تو دعا کرتے ہوئے مغفرت کی بہت دیر تک ٹھہرے گا، اس کے بعد ساروں لوگوں کے ساتھ چلا جائے گا۔ منو مٹی کے نیچے آپ رہیں گے، اور اس کے بعد فرشتے آ جائیں گے، من ربک وما دینک ومن نبیک، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے ہیں دنیا کی زندگی میں معمولی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، کیڑوں سے، چھپکلی سے، جھنگور سے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جب قبر میں چلے جائیں گے، وہاں بہت سارے زہریلے جانور ہوں گے، اور وہاں ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ یہی قرآن کی تلاوت ہوگی، یہی نمازیں ہوں گی، ہمارا نیک عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کو ایک شکل بنا کر قبر میں بھیجے گا، اور قبر والا پوچھے گا، ارے تو کون ہے؟ تیری شکل بڑی خوبصورت ہے، اور تو کیا بشارت لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو نیک عمل کریں، قبر میں وہ میرے ساتھ رہے۔ اپنے برے اعمال کو اپنی موت سے پہلے مار دے، تاکہ وہ قبر میں آپ کے اور میرے ساتھ نہ جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز، میرے اور آپ کے دل میں تقوی ہے۔ یہ کیسے ہم جان پائیں گے؟ کہا کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر آپ کا اور میرا ایمان، پختہ ایمان ہو۔ الجنت حق والنار حق، جنت ایک سچائی ہے، دوزخ ایک سچائی ہے، میں اسے مانتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا بدلہ ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہو، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ صاحب کوثر، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھا کہ دو بکریاں لڑ رہی ہیں۔ بکریوں کا لڑنا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ پیر اٹھا اٹھا کر لڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کو دیکھیے، معمولی معمولی چیزوں کی طرف بھی نظر اڑتی تھی۔ جب جو موقع آتا تھا اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو موقع ملا اللہ کے بندوں کو اللہ کی عدل و انصاف کے بارے میں سمجھانے کا، اسے استعمال کیا، یوز کیا۔ ان بکریوں کو لڑتے دیکھا تو ابو ذر سے پوچھا، یا ابا ذر اتدری ما تنطحطان، اے ابو ذر
تم کو معلوم ہے یہ بکریاں کیوں لڑ رہی ہیں؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہوگا؟ صحابہ کرام اکثر جب بھی یہ سوال ہوتا تو ایک ہی جواب دیتے، اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی ہم کیا جانیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دو بکریاں کیوں لڑ رہی ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے رسول کو بتایا تو رسول جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کا انصاف دلائے گا۔ میرے بھائیوں بہنوں، جو اللہ دو بکریوں کا انصاف دلائے گا وہ آپ کو چھوڑ دے گا، مجھے چھوڑ دے گا، ہمارے بدلے نہیں دلائے جائیں گے۔ ہم نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا، کس کے ساتھ بے انصافی کی، کس کے ساتھ غلط کیا، کس کی غیبت کی، ہر چیز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چکانا ہوگا۔ کسی کو تھپڑ بھی لگایا ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ کی عدالت میں دلایا جائے گا۔ اسی لیے سلف نے کہا کسی سے مسواک بھی لے لی ہے تو اس کا بدلہ بھی ہوگا۔ بہت سارے ہیں معمولی چیزیں اٹھا لیتے، بولتے کوئی حساب نہیں ہے، نہیں، اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔ اللہ سے ڈریں۔ اگر آپ کا ایمان غیب پر ہے، اللہ کے پاس مجھے اس بات کا حساب دینا ہے، تو تب آپ متقی ہیں، تمہارا تقوی کی دولت تمہارے پاس ہے۔ دوسری چیز، لوگوں کو معاف کرنا۔ میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارا دل بہت چھوٹا ہے، ہمارے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم اپنوں کی دشمنیاں دل میں بسائے پھریں۔ دل میں اللہ کی محبت کو بسانا ہے۔ دل میں دشمنیاں پنپتی ہیں تو سلف کہتے تھے کہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ دلوں میں دشمنیوں کو کیسے رکھتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے دلوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ دل اس کے لیے نہیں ہے، دل صرف محبت کے لیے، اچھے سلوک کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ ان دشمنیوں کو دل سے نکالیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں 40 برس 30 برس اپنوں کی دشمنی، خاندانوں کی دشمنی، کورٹ عدالت کچہری پولیس، کہاں کہاں شکایتیں اپنوں کی۔ اللہ اکبر، کیا ایسے دل اللہ کو پسند ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو قلب سلیم پسند ہے، صاف ستھرا دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تمہارے اپنوں کو بخشو، معاف کرو، معاف کرنے کا جذبہ رکھو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اپنوں کو معاف کرو، معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان لوگوں کو معاف فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سلوک نہیں کی۔ میرے نبی کو جتنی تکلیفیں دی گئی شاید دنیا میں کسی کو دی گئی۔ چہرے پر کسی نے مٹی اڑایا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، آپ کی بیٹیوں کو بیک وقت 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، ایسا بھی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا لقب نہیں دیے گئے، قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، کبھی اوپر سے دھوکے سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی گئی، کبھی راتوں رات ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کے اطراف لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ ہے تو آپ متقی ہیں، میں متقی ہوں۔ چلیے، اللہ نے آپ کا نام متقیوں کی لسٹ میں لکھ دیا۔ معاف کرنے کا جذبہ رکھیے۔ آج ہی اس بات کا تیقن کر لیجئے، عزم کر لیجئے کہ میں اور آپ اپنے دشمنوں کو معاف کریں گے۔ بہت مشکل کام ہے لیکن آسان ہے اس کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے، آسان کر دے۔
اور اسی طرح کہا یہ جو متقی ہیں بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جب چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑے گناہوں سے کوئی بچ جاتا ہے تو چلو اس کا نام تقوی کی لیسٹ میں آئے۔ اور ایک چیز جس کے بارے میں کہا انہم یتحرون الصدق، یہ جو متقی ہیں تقوی والے ہیں ہمیشہ سچائی اختیار کرتے ہیں۔ آپ اور ہم سچے ہوں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں۔ اللہ کے ساتھ سچے کیا ہے؟ اپنی عبادتوں میں سچے ہیں، تقوی اور طہارت میں سچے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے ہیں کوئی عذر نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن فدیہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیمار ہیں۔ ارے آپ بیمار ہیں نہیں ہیں کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو تو میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، بولتے ہیں کہ ذرا ٹائٹ ہے، ذرا پریشان ہے۔ ارے جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، دولت دی، اللہ کو نہیں معلوم آپ کے پاس کیا پیسہ ہے، کہ آپ غریب ہیں کہ مالدار ہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق به۔ اور جو لوگ، بعض لوگوں نے اس آیت سے مراد جبریل امین کو کہا، بعض نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ لوگ جو سچائی پر رہیں وہ تقوی والے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر معاملے میں سچائی پر رہیے، کھرے اتریے، کبھی الفاظ میں، گفتگو میں، خیالات میں، آپ کی گفتگو میں، کردار میں غلط بیانی نہ آئے، آپ سچائی پر جمے رہیں، اڑے رہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں کسی بھی طریقے سے آپ کے اخلاق میں، آپ کے سلوک میں آپ بالکل پرفیکٹ رہیں، سچائی میں رہیں، معاملات میں، کاروبار میں کہیں آپ کا دماغ غلط کام نہ کرے، دھوکہ، جھوٹ، خیانت، ایسی چیزوں سے بچیں، سچائی پر اڑے رہیں۔ دیکھیں آپ متقی ہیں، آپ تقوی والے ہیں۔ اللہ اکبر، والذی جاء بالصدق، آپ سچائی پر اڑے رہیں اور سچائی اختیار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سچائی پر باقی رہنا کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہم آپ کو کل کے درس میں ہم بتائیں گے کہ کیسے وہ متقی تھے جو سچائی پر اڑے رہے، مطلب سچائی پر ثابت قدم رہے۔ والذی جاء بالصدق، اگر آپ اپنی زندگی میں سچائی پر ہیں، ایسا نہیں ہوگا چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ جیسے اور ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیسے؟ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن بھر کے گنہگار توبہ کریں، اور دن کے وقت کہ رات بھر کے گنہگار توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں، گڑ گڑائیں۔ اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے، عادت ہے، صفت ہے کہ آپ اور میں سچے ہیں اپنی زندگی میں، سچے کا مطلب ہے کہ نماز بالکل سنت کے مطابق پڑھے۔ ابھی تو ہم لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب گھر میں کیسے نماز پڑھیں؟ ارے ہمارا اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ کا مطلب ذات سے نہیں، علم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات سے اپنے عرش پر ہے، یحیطون بہ علما، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کہا، اگر اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چل رہی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کو اللہ احکم الحاکمین سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے جسم کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے نہیں دیکھے گا کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے ہیں، کیسی عبادتیں بجا لا رہے ہیں؟ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ سمیع بصیر، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دل جس چیز کو چھپاتے اسے جانتا ہے۔ تو ہمارے پاس
بالکل کھلی کھلی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے اور اس کا علم ہم تمام کو گھیرے ہوئے ہے. تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچائی اختیار کرنی ہے. اپنی نمازوں میں وضو بنانا ہے، اچھی طرح وضو بنائیں، اچھا ہاتھ اچھی طرح دھوئیں. نماز پڑھنی ہے اعتدال کے ساتھ، رکوع سجدہ قیام پورا اعتدال کے ساتھ، اس لیے کہ آپ سچے رہیں. یہ عبادتیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ عبادتیں اللہ کو جانی ہیں. اور اللہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا، آپ نے قیام اللیل تراویح کی نماز پڑھی، میں نے تراویح کی نماز پڑھی، لیکن قبول کس کی ہوئی؟ قبول کس کی ہوئی؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، سلف میں ایک بڑے عالم ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ. ان کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقوی کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سجدے میں جاتے ہیں، ایک امام کی تکبیر پر رکوع کرتے ہیں، ایک امام کے سلام پھیرنے پر سلام پھیرتے ہیں، لیکن پیر سے پیر لگا کر دونوں آدمی نماز پڑھتے ہیں. لیکن سلام جب پھیرتے ہیں تو ایک آدمی اور دوسرے آدمی کو جو ثواب اس نماز سے ملتا ہے اس میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دونوں نے بازو بازو کھڑ کے نماز پڑھا، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھے، ساری تکبیروں میں اٹھے بیٹھے، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، سب ایک ہی ساتھ کیا. لیکن جب نماز ختم ہوئی تو دونوں کے اجر و ثواب میں آسمان و زمین کا تفاوت اور فرق ٹھہرا. یہ دونوں کے انٹینشن، نیت اور اخلاص کی وجہ سے، دونوں کی توجہ کی وجہ سے. جس کا دل جتنا تقوی کے ساتھ بھرا کہ میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوں، تو اللہ نے اسے اتنا اجر دیا کہ آسمان تک اس کا ثواب پہنچ گیا. جس نے صرف بس عادتاً نماز پڑھ لی، اسے وہ ثواب نہیں مل پایا. تقوی کا اتنا ایفیکٹ ہے آپ کے اور میرے عمل پر، کوئی معمولی بات نہیں. اسی لیے مجھے اتنا آپ کا وقت لینا پڑتا ہے، اتنی باتیں بتانی پڑتی ہے کہ تقوی کیوں ضروری ہے، آپ کا اور میرا تقوی اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، اپنانا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ یہ سارے اعمال، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، بنا تقوی کے آئے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. نہ روزہ قبول ہوا، نہ نماز قبول ہوئی، نہ تراویح قبول ہوئی، نہ زکوٰۃ قبول ہوئی. ایک اور چیز جو مجھے آپ کو بتانی ہے، یعظمون شعائر اللہ. جو لوگ تقوی والے ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں. شاعر کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شاعر اللہ ہیں، جیسے قربانی کا جانور ہے، ذالک من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. اسلام کے جو احکام، اسلام کی جو چیزیں ہیں، اذان ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے شاعر کہلاتے ہیں، آدمی ان چیزوں کا مذاق نہ اڑائے، ان چیزوں کا احترام کرے تو یہ اس کے تقوی کا سبب ہے. کوئی آدمی نماز کا مذاق اڑاتا ہے، دعا کا مذاق اڑاتا ہے، بتایا کہ ارے یہ سب عمر آنے کے بعد کرنے کی چیزیں ہیں. دعا کرنے کی بات کہی تو کہا کہ ارے دعا وہ کرے جس کو ضرورت ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں دولت دی ہے تو آخرت میں کیا نہیں دے گا، مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اذا لم يسأل اللہ یغضب. آپ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو اللہ کو غصہ آتا ہے. اللہ سے مانگیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو مانگے؟ امن یجیب المضطر، کون ہے جو پریشان حال کی سنتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کرنا نہیں چاہتے. تو آدمی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے
گڑ گڑائے انابت اللہ۔ اسی طرح ایک اور چیز کہا کہ آپ اور ہم سچے لوگوں کی اتباع کریں، انبیاء کی، رسل کی، شہداء، صدیقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے گفتار میں، کردار میں، اعمال میں سچے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے نہیں۔ مسلمانوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جاہلوں کے معتقدین ہیں، ان کی نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی واہ واہ کرتے ہیں، ان کے پیر چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ان کی دیہ کرتے ہیں، جن کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے دور ہے، بس وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتے ہیں۔ جو آدمی متقی ہوگا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، بندوں کو اللہ سے جوڑے گا، اپنی طرف نہیں جوڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری سیرت، پوری زندگی میں یہی کوشش کی کہ بندے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں۔ یہی کوشش میرے اور آپ کے نبی کی تھی۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ باتیں ہمارے ساتھ تھی کہ ہم نے جانا کہ اگر یہ کوالٹی، یہ چیزیں، یہ صفات اگر میرے اور آپ کے اندر ہیں تو آپ متقی ہیں، میں متقی۔ ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ پر ایمان، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہو، اپنے دشمنوں کو معاف کریں۔ یہ دشمنیاں لے کر ہم کہاں جائیں گے؟ دماغ، دل، سکون برباد ہو جاتا ہے، کسی طرح زندگی میں قرار نہیں ہوتا ہے جب دل میں دشمنیاں پنپتی ہیں۔ یہ ناگ ہیں، سانپ ہیں جو آپ کے دل کو زہر سے ڈستے ہیں۔ یہ دشمنیاں دلوں سے نکال دیں اور معاف کرنے کا جذبہ رکھیں اور بڑے گناہوں سے بچیں۔ اسی لیے کہتے ہیں چھوٹے گناہوں پر استغفار کریں، بچنے کی کوشش کریں، اور پھر زبان پر سچائی ہو، اللہ کے ساتھ سچائی ہو، لوگوں کے ساتھ سچائی ہو، سچائی اختیار کریں۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ آج کی اس درس میں باقی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سن لیں گے کچھ دیر میں، اور انشاءاللہ کل کے درس میں مجھے آپ کے سامنے، جیسے میں نے وعدہ کیا ہے، والذی جاء بالصدق، کہ آدمی کیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا رہتا ہے، اس کی مثال مجھے پیش کرنی ہے صحابہ کرام کی زندگی سے۔ صحابہ کرام کیسے سچے تھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس سے پہلے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں، وہ یہ کہ چلو میں اور آپ نے تقوی کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی، ہم متقی بن گئے، اللہ انشاءاللہ ہمارا شمار متقیوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو کہا کہ دنیا کے انعامات الگ ہیں، آخرت کے انعامات الگ ہیں۔ دنیا میں جو ملے گا وہ الگ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعامات الگ ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہا کہ دنیا میں کیا ملے گا، تو سب سے پہلے کہا کہ جو دنیا میں آپ کو مجھے ملنے والا ہے، جس کی تلاش ہم کرتے ہیں، کہ آج میں اور آپ بہت پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے سارے معاملات پینڈنگ ہیں، مشکل ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تو سمجھے لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، لیکن جب نارمل زندگی ہماری تھی تب بھی کچھ لوگ پریشان تھے کہ ہمارے بہت سارے کام ہیں جو ہوتے نہیں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ آدمی اگر متقی ہو جاتا ہے تو جتنے ایسے کام رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو حل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، تمہارے کاموں کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتے ہیں۔ دوستو، سعید بن مسیب
وہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے کہتے تھے، بچوں میں اتنی ساری عبادت جو بجا لاتا ہوں صرف تمہارے لیے، کہ میرے مرنے کے بعد اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ آج جو کچھ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس ماحول میں بھی، لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں بھی، جب خلق عظیم بہت سارے لوگ تڑپ رہے ہیں لقمہ عیش کے لیے، تڑپ رہے ہیں، ہم نے جب لاک ڈاؤن کا معاملہ شروع ہوا تو ابتدا میں بہت سارے پردہ پوش خواتین کو ہم نے دیکھا کہ وہ ماروڑیوں کی دکانوں کے سامنے قرضے کی قطار میں کھڑی تھی۔ پتہ نہیں کیسے حالات آ جائیں، ایسا بھی ہوا۔ برقع پوش خواتین ایسی تھی، وہ قرضے کے لیے ٹھہری تھی۔ اس ماحول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو یہ آپ کے اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے دعا کیجیے، ان کی دعاؤں کا صلہ ہے، ورنہ ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اسی لیے سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، میں جو اتنی ساری عبادتیں کرتا ہوں وہ تمہارے لیے کرتا ہوں، تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ آیت پڑھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ آیت کیا ہے؟ آپ نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ چلو سفر کرو، سمندر کا سفر کرو، صحرا کا سفر کرو، اپنے ساتھی کے ساتھ نکل پڑے۔ نیت تھی کہ خضر سے ملاقات کریں۔ خضر اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ خضر اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ بہت سارے صوفیاء اپنے آپ کو خضر سے جوڑتے ہیں۔ بہت سارے صوفیاء تو یہاں کہتے ہیں کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا، موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور لمبا سا واقعہ ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہے، ہم اتنا یہ دور تک نہیں جا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اتنا لمبا سفر انہوں نے کیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ان باتوں کو بتائیں گے۔ کل ہمارے درس کا آغاز ہوگا اور ہماری بات ہوگی کہ تقوی جو آدمی اختیار کرتا ہے تو اسے دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے۔ تو دنیا میں اس کا اجر اسے کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملتا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ آپ اپنے دوستوں کو ہمارے ساتھ شامل کریں۔ جو پیغام، جو میسیج آپ تک پہنچتا ہے، جو لنک آپ تک بھیجا جاتا ہے، اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا، کہ آپ اس اجر میں شریک ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سنیں اور آپ جس کو شیئر کریں وہ سن کر عمل کرے، اور آپ بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ جب بھی آپ، جیسے ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے تو اسٹیٹس میں اس کا لنک بھیج دیا جاتا ہے، تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سارے کے سارے اس خیر کی محفل میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ کل کے دن ہمارے پاس گفتگو ہے، کل سے انشاءاللہ، کہ تقوی اگر آدمی حاصل کر لیتا ہے تو اسے دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ٹائم مل جاتا ہے، وقت درکار ہو جاتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا رہنے کی متعلق، سچا رہنے کی بات کے تعلق سے صحابہ اکرام کا کیا نمونہ تھا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جو باتیں میں اور آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کو عافیت کی دولت سے نصیب فرما۔ جن پریشانیوں میں ہم ہیں، ان پریشانیوں سے ہم کو دور فرما، وہ پریشانیاں ہم سے دور فرما۔ یا اللہ، ہم تمام کو صرف اور صرف تیری بندگی کے لیے خاص کر دے۔ اے اللہ، ہم تمام کو موحد بندوں میں
اللہ تبارک و تعالی شامل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کو بخش دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.